السلام علیکم۔ مزار پر مکمل سکون چھایا ہوا تھا۔ اس جگہ آ کر مجھے بے حد سکون ملتا، اس لیے میں 2-4 دن رہنے کے بعد شعیب کے ساتھ اس کے گاؤں چلا آیا تھا۔ مزار کے قریب ایک جگہ جہاں ایک ہوٹل تھا بہت پرسکون تھی، کیونکہ مزار اور ہوٹل گاؤں کے خاصے فاصلے پر تھے، اس لیے اس طرف اکا دکا لوگ ہی آتے تھے۔ میں اور شعیب دونوں کلاس فیلو تھے۔ شعیب گاؤں کا رہنے والا تھا اور شہر میں وہ کالج کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس کا گاؤں بہت ہی سرسبز تھا۔ جو ہی کالج سے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی میں بھی اس کے ساتھ اس کے گاؤں چلا آتا۔ ہوٹل کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ چائے بہت اچھی بناتا تھا۔ میں جتنے دن بھی گاؤں میں رہتا چائے یہاں سے ہی پیتا تھا۔ میں اور شعیب باتوں میں مگن بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک 4-5 سال کی بچی ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور ٹکٹکی باندھے ہمیں دیکھنے لگی۔ شعیب نے اسے دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے غصے سے کہا۔ تو بچی سہم گئی۔ کیوں ڈانٹ رہے ہو بچی کو؟ شعیب کی یہ حرکت مجھے پسند نہیں آئی۔ مجھے نفرت ہے اس بچی سے۔ چلو یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں، اس بچی نے تو سارا موڈ ہی خراب کر دیا ہے میرا۔ شعیب نے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ شعیب کا اس بچی سے نفرت کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت پیاری اور معصوم بچی تھی۔ ہوٹل کے مالک نے ہماری باتوں کو سن لیا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور تھے۔ 2 دن رہنے کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو شعیب بھی شہر آ گیا اور ہم دونوں پڑھائی میں مگن ہو گئے۔ کالج کی تعلیم ختم ہوئی تو میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ملک سے باہر جانے سے 1 ماہ پہلے میں شعیب سے ملنے اس کے گاؤں چلا آیا۔ اس کے گھر جانے سے پہلے میں نے مزار پر حاضری دی۔ کتنا سکون تھا یہاں پر۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرے دل میں اس وقت اس خواہش نے زور پکڑا کہ میں اسی طرح بیٹھا رہوں اور زندگی یہیں ختم ہو جائے، لیکن میری اس محبیت کو اس احساس نے توڑا۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی بچی کھڑی تھی جس کو شعیب نے اس دن ڈانٹا تھا۔ میں جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بھاگ گئی۔ اسی وقت شعیب اندر داخل ہوا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں؟ میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ شعیب مسکرایا اور بولا، ہوٹل والے چاچا نے بتایا تھا کہ تمہارا دوست آیا ہوا ہے۔ اچھا آؤ گرم گرم چائے پیتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ ہم دونوں اپنی مخصوص جگہ پر آ گئے۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھی کہ وہ بچی دوبارہ آ گئی۔ شعیب نے اسے دیکھتے ہی رخ پھیر لیا۔ آخر تمہیں اس معصوم بچی سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ پاگل ہے پاگل، اور پاگل لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ ایسی پاگل اولاد سے تو بندہ بے اولاد ہی بہتر ہے، شعیب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے خیالات جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ شعیب یار ایسا نہ کہو، یہ تو رب کے کام ہے، کسی کو نارمل اولاد دیتا ہے تو کسی کو اب نارمل۔ پری بیٹا، میرے بچے چلو گھر چلو، آ جاؤ شاباش میرے بچے۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک آدمی اس بچی کو پری کے نام سے پکار رہا تھا، جو یقیناً اس کا باپ ہوگا۔ وہ پری کو لے کر چلا گیا۔ شعیب نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو کیسا پاگل باپ ہے، اس پاگل پری کو پیار کر رہا ہے۔ شعیب اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اور پھر اب نارمل بچوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلیز اپنے خیالات کو بدل لو، میں نے اس سے کہا، لیکن شعیب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ اس کے پاس 5 دن رہنے کے بعد میں واپس آ گیا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے انگلینڈ جانا تھا۔ شعیب مجھے الوداع کہنے آیا تھا۔ وقت اور فاصلے محبت کم کر دیتے ہیں۔ مصروفیت میں اضافہ ہو گیا تو ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ بھی ختم ہو گیا، اور یوں 15 سال بیت گئے۔ میں باہر کی زندگی سے گھبرا کر پاکستان آیا تو مجھے شعیب اور اس کا گاؤں اور مزار کی بڑی شدت سے یاد آنے لگی۔ میں مزار پر آیا تو سب کچھ ویسے کا ویسے تھا، کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ ہاں ہوٹل والے چاچا کی جگہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی تھی۔ یہ بے نظام قدرت ہے کہ باپ کی جگہ اس کا بیٹا اور اس کی جگہ پر پھر اس کا بیٹا آ جاتا ہے۔ مزار پر چہل پہل نظر آ رہی تھی، لیکن اب وہ پہلے والا سکون نہ تھا جو میں چھوڑ گیا تھا۔ شعیب مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے یار جنید، تم یہاں اچانک؟ بدلتے زمانے نے ہمارے حلیے بھی کافی تبدیل کر دیے تھے، ہمیں بھی بدل دیا تھا،
لیکن ہم نے ایک دوسرے کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں کی۔ ہم دونوں نے بیٹھ کر بہت باتیں کی، ایک دوسرے سے بہت گلے شکوے کیے۔ شعیب نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں بھی بتایا۔ پتہ نہیں وہ اس ذکر پر کچھ اداس لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یار اپنے بچوں سے تو ملواؤ۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے ایک بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے مختلف عمر کی 4 بچیاں تھیں۔ شعیب نے اپنی گود میں لی ہوئی بچی کے رخسار کو چوما اور عجیب سے لہجے میں بولا، جنید یہ میری 5 پریاں ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں تم ان سے پیار کیوں کرتے ہو، یہ تو پاگل ہیں، لیکن میں کیا کروں جنید، یہ تو میری اولاد ہے۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ یہ بچیاں مجھے بہت عزیز ہیں، بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ شاید اس بچی پری کا باپ اس سے اتنی محبت نہ کرتا ہوگا جتنی مجھے اپنی ان 5 پریوں سے ہے۔ یہ کہہ کر شعیب پھٹ پھٹ کر رو دیا۔ میں بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ میں نے شعیب کے ہاتھوں سے اس کی ننھی سی پری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، لیکن یہ کیا، میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ ننھی سی پری دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، مگر وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پوچھنے پر شعیب نے بتایا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ میں ایک پری نامی لڑکی کو بہت دھتکارا کرتا تھا، مجھے اس سے نفرت تھی، اور دیکھو آج میری بیٹی بھی بالکل پری جیسی ہے۔ یہ دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ساری زندگی اب ایسے ہی رہے گی۔ یہ بات کہہ کہ شعیب ایک دفعہ پھر سے رونے لگا تھا، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا تھا، اے اللہ تو نے میرے دوست کی ذرا سے خطا پر اتنی بڑی سزا دی، اتنی بڑی آزمائش دی۔ میں نے اپنے دل میں یہ کہا، اور پھر میں مزید وہاں بیٹھ نہ سکا اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے مزار کی طرف چلا آیا، کیونکہ سکون تو مجھے وہیں جا کے ملنا تھا۔